شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس مبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان جس کے لیے پیغمبر اسلام نے ایک مشہور و معروف خطبے میں اس عظیم مہینے کی آمد اور استقبال کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، عظیم مہینہ اپنی رحمت، اپنی برکت اور اپنی مغفرت کے ساتھ تمہارے سامنے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تم کو اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ انسان اپنے مقدر پر ناز کر، اپنے وجود پر غور کر اور دیکھ کہ تجھے کس نے بلایا ہے، تو کس کی مہمانی کی طرف جا رہا ہے، کون تیرا میزبان ہے۔ اتنا عظیم مہینہ کہ جس میں اس انسان کو، اس خاکی انسان کو اس عظیم بارگاہ میں مہمان کے طور پر بلایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، جب انسان کسی دعوت میں جاتا ہے، کسی پارٹی میں جاتا ہے، کسی کے ہاں مہمانی میں جاتا ہے، تو جیسا میزبان ہوتا ہے اسی طرح سے انسان اس کی آمادگی کرتا ہے، اس دعوت میں جانے کے لیے خود کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ کے محلے کا کوئی امیر انسان، کوئی سیاسی اعتبار سے کوئی پاورفل انسان، کوئی بڑی شخصیت آپ کو اگر اپنے گھر دعوت دے تو آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، آپ چہ بسا اپنے دوستوں سے اس دعوت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے شہر کی کوئی عظیم شخصیت، مقدس ہستی آپ کو دعوت دے تو آپ کے افتخار اور شرف میں اور اضافہ آپ کو محسوس ہوگا۔ لیکن غور طلب بات ہے، اس عظیم مہینے میں کون پکار رہا ہے؟ وہ جو سب کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے۔ ہم عام پارٹیوں میں جاتے ہیں، ہم عام دعوتوں میں جاتے ہیں، ہم عام مہمانیوں میں جاتے ہیں، کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ آپ کو دعوت دے، لیکن اس کی دعوت میں، اس کی میزبانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی نقص ضرور محسوس ہوگا۔ لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں اس بے نیاز نے دعوت دی ہے جس کے خزانے قدرت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اس نے اپنا دسترخوان رحمت بچھا دیا ہے جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اب انسان یہ تیرے ظرف کے اوپر موقوف ہے کہ تو اس کے عظیم دسترخوان رحمت سے کتنا استفادہ کرتا ہے۔ جب آپ کو کوئی بڑا انسان اپنے ہاتھ دعوت دیتا ہے تو دعوت کے بعد آپ کو تحفے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ عام طور سے دیکھا ہوگا ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے اپنے دسترخوان کی طرف دعوت دی، بلانے کے بعد وہ خالق، وہ پروردگار، وہ رازق اپنے بندوں کو تحفے بھی پیش کر رہا ہے۔ تحفے کیا ہیں؟ اپنے دسترخوان نعمت پر بلا کر وہ اپنے بندے کی عزت افزائی کر رہا ہے۔ کیسے؟ کیا تحفہ؟ بہترین تحفہ۔ پہلا تحفہ کیا ہے؟ بلایا ہے، وہ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، دسترخوان نعمت بچھا ہوا ہے، اب استفادہ کرنا ہے۔ پہلا تحفہ جو پروردگار نے دیا، پروردگار بلا کے کہتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نے تمہیں اپنی طرف دعوت دی ہے، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور تمہارے سروں پر میں نے تاج کرامت کو سجایا ہے۔ آئیں غور کریں، اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو غور کریں۔ تاج کرامت اس مہینے میں انسان کے سر پر سجا دیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا؟ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح الہی ہیں۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، تمہاری نیند عبادت پروردگار ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، تمہارے عمل مقبول ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، تمہاری دعائیں بارگاہ معبود میں مستجاب ہیں۔ انسان اپنے مقدر پر ناز کر، دیکھ تجھ کو خدا کس منزل پر عزیز اور دوستو، میرا سوال ہے، کیا
ہر انسان کی مہمانی کا شرف حاصل کر سکتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں؟ کیا ہر انسان ہے؟ کیا ہر انسان کی سانسیں تسبیح الہی ہیں؟ کیا ہر روزے دار کی نیند عبادت پروردگار ہے؟ کیا ہر روزے دار کا عمل مقبول بارگاہ خداوندی ہو سکتا ہے؟ کیا ہم میں سے ہر روزے دار اور ہر نمازی کی دعائیں مستجاب ہو سکتی ہیں؟ نہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ فرائض ہیں، بہت سے اعمال ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی کنڈیشنز ہیں۔ انہی کنڈیشنز میں اور انہی اعمال اور اذکار اور دعاؤں میں ایک بہترین ہدیہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا ہے، وہ 30 دن کی دعائیں، مختصر سی ہر دن کی دعا جس میں معارف کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، ہر دن کی ایک مختصر سی دعا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ان دعاؤں کی تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، لیکن 29 دن کی دعاؤں میں ایک بندہ اپنے معبود سے کیا مطالبہ کرتا ہے، جس کے بعد اس کی سانسیں تسبیح، اس کا عمل مقبول، اس کی نیند عبادت اور اس کی دعائیں مستجاب اور اس کے سر پر تاج کرامت سجا دیا جاتا ہے۔ یہ بندہ آتا ہے خدا کی بارگاہ میں، جبین نیاز کو خم کرتا ہے، دست دعا کو بلند کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، روزہ رکھنے کی توفیق کا مطالبہ کرتا ہے، تلاوت قرآن کی توفیق کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن سے ہم نشینی کا، رضائے الہی، نادانی اور غفلت سے پرہیز، شکر گزاری، ذکر خدا، قناعت، توکل، توسل، عدالت، یتیم نوازی، صدقہ و خیرات، دوسروں کا خیال، سماج میں پسماندہ افراد کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ساتھ چلانے کی توفیق، حیا، پاک دامنی، توبہ، استغفار، مناجات، گریہ وزاری، تواضع، انکساری، دنیا طلبی سے دوری کی توفیق، حسن اخلاق اور بہت سارے معارف ہیں جو ان دعاؤں میں ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تحفے اور ہدیے کی شکل میں عطا کیے ہیں۔ انسان دسترخوان نعمت بچھا ہوا ہے، ان دعاؤں کے صدقے اور ان دعاؤں کے طفیل میں اپنے کردار کو بلندی عطا کرنے کی کوشش کر۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں انسان اپنے اس بندے کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان 30 دن کی دعاؤں میں انہی طرح کے اذکار، مناجات، توبہ، استغفار کی توفیق اور یہی معارف الہی جن کے حصول کے لیے ائمہ نے تاکید کی ہے، تاکہ انسان ان دعاؤں سے قرب حاصل کر کے، ان دعاؤں سے انس حاصل کر کے رضائے پروردگار حاصل کر سکے۔ دعا ہے بارگاہ معبود میں خدایا توفیق عطا کر کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ائمہ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے جو دعاؤں کی شکل میں ہمیں ملے ہیں، ان کو ہم صحیح طریقے سے حاصل کر کے اپنے کردار کی نورانیت میں اضافہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔